وہ بندہ جو ہے وہ وہیں پہ بلیو ایریا میں، میرے پاس اس کی ویڈیو فوٹیج ہے، اسی بلیو ایریا کے علاقے میں اس کو گولی لگی، ہاسپٹل لے کے گئے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی کی فوٹیج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی چوک کے حوالے سے سینئر تجزیہ کار حامد میر کے ہولناک انکشاف۔ حامد میر نے بڑے ثبوت سامنے رکھ دیے۔ پی ٹی آئی ورکر پرامن تھے، لیکن جب لائٹ بند کی گئی تو میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں نے ویڈیوز بھی بنائی۔ سینئر صحافی نے طاقتوروں کو بے نقاب کر دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، بعد میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آخر حکومت نے اس دن کسی تحمل سے کام لینے کے لیے کیوں نہیں سوچا، یا تحمل سے کام کیوں نہیں لیا آپ کی نظر میں؟ اور شاید کیپٹل میں دارالخلافہ میں وفاق میں پہلی دفعہ احتجاجی مظاہرین پر ڈائریکٹ گولیاں چلی ہوں، تو کیوں یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، اور کیوں نہیں سوچا کہ تحمل سے کام لیں یا مذاکرات سے کریں یا کسی اور طریقے سے ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، اس میں جو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی، کیونکہ میں اس دن صبح 11 بجے سے لے کے تو رات 11:30-12 بجے تک میں اسی بلو ایریا کے علاقے میں بھی تھا، کیونکہ ہمارا بھی آفس وہیں پہ ہے۔ تو اس دوران میں حکومت کے 2-3 جو سینئر منسٹرز ہیں، میری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی، بلکہ 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی، اور ایک منسٹر صاحب کا تو اس دن میں نے انٹرویو بھی کیا تھا۔ تو مجھے یہ تاثر مل رہا تھا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں حکومت کے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے وہ اگر ڈی چوک میں آگے بیٹھ جاتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے مثال دے رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 2012 میں 11 میں یا 12 میں بھی طاہر القادری صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے سردی کے موسم میں، اور پیپلز پارٹی نے ان کو روکا نہیں تھا، وہ آئے، وہ ڈی چوک میں آگے بیٹھ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے اور کافی دن تک بیٹھے رہے۔ پھر کنٹینر پر جا کر منسٹرز نے مذاکرات کی اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایک بڑی مشہور جپھی پڑی تھی طاہر القادری صاحب کی اور قمر زمان کائرہ صاحب کی، تو وہ ایک نون لیگ کے کائرہ صاحب کی، جی بالکل بالکل، تو وہ نون لیگ کے منسٹرز جو ہیں وہ مجھے وہ یاد کروا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہے نا، تو یہ اگر آگے بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا جی کہ دوپہر کچھ پروٹون پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کے شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ سیکورٹی فورسز نے مزاحمت نہیں کی اور وہ واپس چلے گئے ہیں، ریٹریٹ کر گئے ہیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن 2 بجے کے بعد جو ہے وہ بہت فائرنگ ہوئی ہے، اور 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان اس کا تو میں نہیں شاہد ہوں، بہت زیادہ فائرنگ ہوئی تھی، اور 3-3:15 بجے کے قریب میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگوں کو گولیاں لگیں اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو میں نے ان منسٹرز کو کہا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے، تو آپ نے بتانا تھا نا، کیونکہ یہ تو ابھی تک بہت فائرنگ ہو چکی ہے، اور اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی تھی جب میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوگی تو ہم ان کو کہیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی، آگے بیٹھے ہیں، ان کو بیٹھے رہنے دیں، ان کو ورنہ لاشیں مل جائیں گی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد 5:15 5:30 کا ٹائم تھا یہ، اور میں اپنے دفتر واپس آیا ہوں، اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا اندھیرا ہوا ہے تو مجھے میرے آفس کے لوگوں نے کہا جی کہ آپ اپنے آفس کی لائٹیں بند کر دیں۔ میں نے کہا میں لائٹیں کیوں بند کر دوں، میں کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ حکم آیا کہ سب لائٹیں بند کر دیں۔ میں نے کہا یہ ٹی وی چینل کا دفتر ہے، اگر ہم لائٹیں بند کر دیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا سر ہمیں یہ نہیں پتا، آپ کو بند کرنی پڑے گی۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ کچھ زیادہ پریشان ہیں، میں نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں۔ میں نے فٹافٹ جو ہے نا وہ اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ آپ ایڈٹ کریں جو ہم باہر سے شوٹ کر کے لائیں، اور ابھی سیکنڈ پارٹ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اس دوران میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ صرف لائٹ بند نہ کریں، آپ کمرہ بند کریں اپنا اور جائیں دفتر سے۔ میں نے کہا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ٹی وی چینل کا دفتر ہے، یہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بند ہوگا، اور 6:30 اور 7 بجے کے درمیان وہ ہماری پوری بلڈنگ جو ہے وہ اس کی انہوں نے لائٹیں آف کروا دی۔ مجھے بتایا گیا جی کہ وابڈا نے بجلی بند کر دیا ہے اور جو جنریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا، یہ ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز انہوں نے بتائے، اور ہمیں جناب سب کے سب لوگوں کو انہوں نے وہاں سے نکال کر اور 7 بجے انہوں نے لاک کر دی، اس بلڈنگ کو لاک کر دیا۔ ہم باہر تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن میرا شو جو ہے وہ سارے کا سارا باہر تھا۔ ایک منسٹر کا میں نے انٹرویو کیا، وہ اس کے گھر پہ جا کے کیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات کو کچھ بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے۔ تو میں نے پھر دوبارہ ایک وزیر صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے آفس سے نکال دیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے آج؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔
اور پھر ایک اور منسٹر کو پوچھا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد 8 بجے 8:15 بجے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی موومنٹ شروع ہوئی کہ جو جناح ایونیو پہ جو چائنا چوک کے سامنے جو ایک بہت بڑا مجمع تھا پی ٹی آئی والوں کا, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہاں سے کہیں آگے پیچھے ہو جائیں کیونکہ اوپر بلڈنگز پہ سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے اور الزام ہم پہ لگا دیں گے کہ عمران خان نے ڈیالہ جیل سے حکم جاری کیا تھا کہ حامد میر کو قتل کر دیا جائے. مجھے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا, تو میں تو وہاں سے واقعی خوفزدہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست کانسپریسی تھیوری انہوں نے مجھے پیش کر دیا ڈرانے کے لیے. میں وہاں سے ہٹ گیا اور میں پولی کلینک کی طرف چلا گیا, اور اس دوران میں 8:30 9 بجے کے قریب جو ہے وہ اس طرح کی موومنٹ شروع ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کچھ ہوگا, اور کچھ دیر کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ آپریشن نہ ہو, لیکن جو غیر سیاسی ذہن کے لوگ ہیں وہ پرویل کر گئے اور انہوں نے آپریشن کر دیا. سر آپریشن ہو گیا, جو ساری چیزیں آپ نے بتائیں ڈیفینیٹلی بڑی الارمنگ بھی ہیں اور افسوسناک بھی ہیں. اب معاملہ جو حکومت ہے وہ, میں تو کچھ لوگوں کے بیان دیکھ کے ابھی بھی حیران ہوں کہ ابھی بھی تمسخر اڑا رہے ہیں کہ کہاں ہیں لاشیں, کوئی لاش ہے تو بتائیں, پی ٹی آئی والے لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. سر آپ نے پورا اپنا ٹائم وہاں پر گزارا, آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنے لوگوں کی وہاں پر ڈیتھس ہوئی ہیں اور ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ وہ نمازی جس کی ہم کنٹینر والے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے اس نمازی کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس کا نام ہے طاہر عباس تارڑ, وہ منڈی بہاؤدین کے قریب ہے, تحصیل پھالیا, اس کے ایک گاؤں سے اس کا تعلق ہے. اور وہ جو ہے اپنے جب گاؤں سے چلا تھا تو اس نے مجھے, اس کے کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا, اور مجھے ان کے ساتھیوں نے کریک ڈاؤن ہونے سے پہلے بتایا دن کی روشنی میں, کیونکہ شاید میں پہلا آدمی تھا جس نے ڈی چوک میں جب پی ٹی آئی والے پہنچے تو ٹی وی چینل تو خبر نہیں چلا رہے تھے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ڈی چوک پہ, تو میں نے وہ ایک ویڈیو پوسٹ کر دی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے, کیونکہ میں قریب ہی تھا ان کے, تو انہوں نے بہت سی مجھے جو ہے نا انفارمیشن دینی شروع کر دی. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یہ جو ہے نا اس نے منت مانگی ہوئی تھی کہ اگر میں ڈی چوک پہنچ گیا تو میں وہاں پر کنٹینر پہ چڑھ کے میں کوئی شکرانے کے نفل ادا کروں گا. تو یہ وہ واقعی وہ نفل ادا کر رہا تھا, اور اس نے اس واقعے کے بعد جب وہ نیچے گر گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا ہے. ہاسپٹل سے اس کی دونوں ٹوٹ گئے تھے, اس کو پہلے تو اپنے علاقے کی طرف لے کے گئے ہیں, لیکن پھر اس کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ہاسپٹل میں اس کا نام وغیرہ درج ہو گیا ہے تو یہ اس کے پیچھے آئیں گے, تو وہ اس کو کہیں اور لے گئے. تو وہ بہت شدید زخمی ہے, لیکن وہ اس وقت پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں ہے, البتہ اس کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. اب آپ نے جو پوچھا کہ آپ کے خیال میں کوئی ڈیتھ ہوئی یا نہیں ہوئی, جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, شفیق لنڈ, جو کہ 26 نومبر والے دن کچھ دیر کے لیے تقریباً 30-35 منٹ کے لیے وہ مسلسل میرے ساتھ تھا. میں جدھر جا رہا تھا وہ میرے ساتھ تھا. وہ آپ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی دور سے آیا تھا ڈی جی خان سے, تو اس نے دیکھا یہ حامد میر بھی ہمارے درمیان گھوم پھر رہا ہے, اس کی بھی آنسو گیس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے, اس کو کھانسی آ رہی ہے. وہ مجھے کبھی بوتل پکڑا دیتا تھا, کبھی مجھے وہ نمک دے دیتا تھا. ایک دفعہ اس نے میری آنکھوں پہ ارکے گلاب کا سپرے بھی کیا. تو وہ اسی ٹائم جس ٹائم پہ میں گھوم پھر رہا تھا اور مجھے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا پی ٹی آئی والوں نے, اس ٹائم پہ اس کو گولی لگ گئی. مجھے اس وقت نہیں پتا چلا کہ اس کو گولی لگی ہے, مجھے بعد میں پتا چلا جب میں نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی, اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی لینے آیا. تو مجھے ایک اسلام آباد کے وکیل صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ ہے اور اس کی یہ تصویر ہے, اور اس کا جو بھائی ہے اس کی ڈیڈ باڈی لینے آیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس لڑکے کو تو میں نے دیکھا ہے خود, یہ تو وہی ہے داڑھی والا آدمی ہے. تو پھر مجھے میرے ایک کولیگ نے, میرے کولیگ ہے جو میرے ساتھ اس دن موو کر رہے تھے, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ نظر آ رہا ہے, اس کو لے کے جا رہے ہیں, اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو وہ بندہ جو ہے وہ وہیں پہ بلیو ایریا میں, میرے پاس اس کی ویڈیو فوٹیج ہے, اسی بلیو ایریا کے علاقے میں اس کو گولی لگی, ہاسپٹل لے کے گئے, اس کی ڈیتھ ہو گئی.
اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی کی فوٹیج ہے. لیکن جو ہاسپٹل کا ریکارڈ ہے اس میں وہ جو شفیق لنڈ ہے ہاسپٹل کے ریکارڈ میں اس کی جو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کرنا ہے اس کی فیملی کو, وہ 3 اور جو لوگ 26 والے دن ہاسپٹل لائے گئے پولی کلینک میں اور پیمز میں, اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. جب ان کو لایا گیا وہ زندہ تھے, بلٹ انجری تھی ان کی, اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ 3 وہ ہیں اور ہاسپٹل نے. ناظرین, آپ نے ڈی چوک کے حوالے سے سینئر تجزیہ کار حامد میر کی گفتگو سنی, جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثانیہ ڈی چوک میں بہت سے لوگوں کا قتل ہوا, لیکن ہاسٹل والے جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. حامد میر بہت جرت مند اور دلیر صحافی ہیں, حالانکہ اس حوالے سے ان کو بہت سی دھمکیاں دی گئی کہ ایسے انکشاف آپ نے نہیں کرنے.